نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم۔ سامعین و ناظرین، آج کے درس کے اندر ہماری گفتگو کا عنوان ہے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے عظیم روحانی پیشوا امام ربانی جناب سیدنا حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شان پاک کے اندر آپ کا تذکرہ خیر ناظرین و سامعین و حاضرین تک پہنچانا مقصود ہے۔ یاد رکھیے، ماہ صفر المظفر یہ مہینہ اپنے اندر بہت بڑی عظیم یاداؤں کو اور عظیم واقعات کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ تو ماہ صفر المظفر کے اندر حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا بھی عرس مقدس منایا جاتا ہے۔ حضرت امام ربانی جناب مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت ہند کے مقام سرہند میں 971 ہجری سن 1563 کو ہوئی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام مبارک احمد ہے اور کنیت ابو البرکات ہے اور لقب بدر الدین ہے، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ خلیفہ دوم امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنے والد ماجد شیخ عبد الاحد سے کئی علوم حاصل کیے۔ آپ کو فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی محبت اپنے والد ماجد رحمت اللہ تعالی علیہ سے ملی تھی۔ اسی لیے آپ فرماتے ہیں اپنے بارے میں، اس فقیر کو عبادت نافلہ خصوصاً نفل نمازوں کی توفیق اپنے والد بزرگوار سے ملی ہے۔ والد ماجد کے علاوہ دوسرے اساتذہ سے بھی آپ نے فائدہ حاصل کیا۔ مثلا مولانا کمال کشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ سے بعض مشکل کتابیں پڑھیں، اور حضرت مولانا شیخ محمد یعقوب صرفی کشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ سے کتب حدیث پڑھی اور سند حدیث آپ نے وصول کی، اور حضرت قاضی بہلول بدخشی رحمت اللہ تعالی علیہ سے آپ نے قصیدہ بردہ شریف کے ساتھ ساتھ تفسیر و حدیث کی کئی کتابیں آپ نے پڑھی۔ حضرت مجدد پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے 17 سال کی عمر میں علوم ظاہری سے سند فراغت حاصل کر لی تھی۔ حضرت مجدد پاک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو قرآن مجید کی تلاوت کا بڑا عظیم شوق تھا۔ آپ دوران سفر بھی قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ دن کے اندر 4 مرتبہ مکمل قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے۔ حضرت مجدد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے عظیم پیشوا
حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے مرید خاص ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بہت ہی خصوصیات سے نوازا ہوا تھا۔ آپ خون فاروقی تھے، لیکن باطل کے سامنے سینہ تان کر حق اور سچ کی آواز کو آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بلند کیا کرتے تھے۔ ایک کرامت آپ کے حوالہ سے آپ کی خدمت کے اندر پیش کرنے لگا ہوں۔ ایک دن حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے پاس آپ کا مرید آیا، اور وہ چھپ کر افیون کھایا کرتا تھا، اس بارے میں کسی کو معلوم نہیں تھا۔ ایک دن آپ کے ہمراہ جا رہا تھا، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے اس مرید کی طرف دیکھ کر فرمایا، کیا بات ہے، میں تمہارے دل میں اندھیرا دیکھتا ہوں۔ مرید کہتا ہے، میں نے اقرار کیا حضرت، میں چھپ کر افیون کھاتا ہوں، لیکن آج کے بعد آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں میں آئندہ سے یہ جرم نہیں کروں گا، میں توبہ کرتا ہوں۔ تو حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو دلوں کی باتوں کو جان لیا کرتے تھے، آپ معاملات کو جان لیا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دن تنہائی میں تشریف فرما تھے، ایک نیا مسلمان آپ کی خدمت بابرکت میں موجود تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے فرمایا، آج مانگ، تو کیا مانگتا ہے؟ جو مانگے گا وہی ملے گا۔ اس نے عرض کیا، عالی جاہ جناب، میرا بھائی اور والدہ اپنے کفر میں بڑی شدت رکھتے ہیں، میری بہت کوشش کے باوجود اسلام قبول نہیں کرتے، آپ توجہ فرما دیجئے کہ وہ مسلمان ہو جائیں۔ فرمایا، اس کے علاوہ کچھ اور بھی چاہیے؟ عرض کی، آپ تک کی توجہ سے مجھے بھلائیاں مل جائیں گی، لیکن ابھی یہی خواہش ہے کہ وہ مسلمان ہو جائیں۔ فرمایا، وہ بہت جلد مسلمان ہو جائیں گے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرمانے کے تیسرے دن آپ یعنی وہ شخص، اس کا بھائی، اس کی والدہ، دونوں سرہند آ کر حضرت کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے کلمہ طیبہ پڑھ کر اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ تو جو انسان اللہ کے ساتھ تعلق کو قائم کرتا ہے، رب تعالیٰ ان کے منہ سے نکلی ہوئی بات کو جلد پوری فرما دیتا ہے۔ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں، رب قدوس حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ تعالی عنہ جیسا ہم سب کو تلاوت قرآن مجید کا شوق عطا فرمائے۔